ایک ایسی لڑکی کی داستاں جو آنن فانن آندھیوں کی زد میں آ گئی، وقت کے فرعونوں سے نبرد آزما ہونے والی ایک مجاہدہ کی داستاں۔ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خود کو اس گمراہ کن اور شرمناک کیفیت سے نکالنے کے لیے میں نے نفسیاتی حوالے سے منصوبہ بندی کی اور فیصلہ کیا کہ اپنے کزن میں دلچسپی لوں گی، جو کہ اسی میڈیکل کالج میں 4th ایئر کا طالب علم تھا اور جس سے میری منگنی متوقع تھی۔ وہ عموماً ہمارے گھر آتا تھا۔ اشاروں کنایوں میں وہ بار بار مجھ میں دلچسپی کا اظہار کر چکا تھا۔ چند لفظوں میں اس کی شخصیت کا احاطہ کرنا ہو تو میں کہوں گی کہ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جس کی دلچسپی کا مرکز بننا ہر لڑکی اپنے لیے باعث فخر سمجھ سکتی تھی۔ پہلے پہل اس کی آنکھوں نے مجھے یقین دلایا کہ لوگ میرے بارے میں جو کہتے ہیں وہ درست ہے، میں واقعی پرکشش شخصیت کی مالک ہوں۔ وہ مجھ سے بے تکلفی چاہتا تھا، مگر ایسی باتوں کا سوچ کر میری طبیعت الجھ سی جاتی تھی۔ امی کے بہت کہنے کے باوجود میں نے کبھی اس سے ہنس کر بات نہیں کی، مگر اب میں نے سوچا کہ اس کی حوصلہ شکنی نہ کروں۔ اس کے علاوہ دلی سکون کے لیے میں نے نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی اور قرآن شریف بھی پڑھنے لگی۔ اب میں اپنا تجزیہ کرتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں کسی بے نام خوف کے تحت ایک خول میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ پھر ایک روز میں نے سلیم کو دوبارہ اپنے سامنے اس وقت پایا جب وہ سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ زندگی کی شاہراہ پر اتفاقات کے ایسے اندھے موڑ آتے رہتے ہیں جن حالات کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، انہیں ہم اپنے روبرو پاتے ہیں۔ وہ ستمبر کی ایک خنک دوپہر تھی۔ ہم اپنے تفریحی دورے کے آخری مرحلے میں ایبٹ آباد سے ٹھنڈیانی روانہ ہوئے۔ ٹھنڈیانی کا فاصلہ ایبٹ آباد سے شاید 20-25 میل ہے۔ یہ بلندی پر واقع ایک پرفضا قصبہ ہے۔ میرے بہنوئی جو لاہور میں کلینوں کا کام کرتے ہیں، اپنی نئی سوک ہونڈا کو خطرناک ترین چڑھائیوں پر آزمانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ایبٹ آباد میں انہیں کسی نے بتایا کہ ٹھنڈیانی دیکھنے کے لائق جگہ ہے۔ وہ مکمل معلومات حاصل کیے بغیر ہمیں لے کر روانہ ہو گئے۔ خیال تھا کہ 3-4 روز وہاں قیام کریں گے۔ جب ہم ٹھنڈیانی پہنچے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایک سرد کہرا دھیرے دھیرے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہم پر انکشاف ہوا کہ ادھر ہوٹلوں کا رواج نہیں ہے۔ مختلف محکمہ جات کے ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں جہاں قیام کرنے کے لیے ایبٹ آباد سے اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ سوچ کر ہمارے اوساں خطا ہو گئے۔ اس تاریکی میں انتہائی خطرناک اترائیوں میں سفر کرتے ہوئے ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ ہمارے مختصر قافلے میں میری بہن، بہنوئی، والدہ اور میرے منجلے بھائی تنویر بھی شامل تھے۔ ہم سب سخت پریشان تھے۔ اس وقت اچانک ایک کار ہمارے پاس آ کر رکی اور اس میں سے سلیم برآمد ہوا۔ میرے بھائی تنویر اسے پہچانتے تھے۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور بات چیت کرنے لگے۔ سلیم نے بتایا کہ اس نے سیٹھ منان نامی ایک معروف کاروباری شخص کی ملازمت اختیار کر لی ہے اور اسی ملازمت کے سلسلے میں وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کا جھگڑا نپٹانا تھا۔ وہ بہت اصرار کے ساتھ ہمیں اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ یہ اس کے سیٹھ کی کوٹھی تھی، مگر سیٹھ چونکہ وہاں نہیں تھا، لہٰذا ہم 3-4 روز اطمینان سے وہاں قیام کر سکتے تھے۔ میں نے سلیم کو پہلی دفعہ اتنے قریب سے دیکھا۔ وہ اب بہت بدل چکا تھا۔ لباس ڈھنگ کا تھا اور ہونٹ بھی پان سے رنگے ہوئے نہیں تھے۔
چہرہ تو اس کا پہلے بھی درشت نہیں تھا، ایک شریف سی مسکراہٹ ہمہ وقت اس کی آنکھوں کو روشن رکھتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ مسکراہٹ اس وقت کافور ہوتی تھی جب اسے کسی بات پر طیش آتا تھا اور وہ مرنے ماننے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ ہم نے اس نہایت پرفضا اور حسین ماحول میں کوئی 3 دن گزارے۔ سلیم ہماری مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے خود کو پابند کیا ہے کہ ہر قلبی واردات کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ان چند دنوں میں سلیم سے میری پرانی وابستگی پھر تازہ ہو گئی اور میں بتدریج اور غیر محسوس طور پر اس کی شاندار مردانہ شخصیت کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ تاہم یہ ساری کشمکش میرے دل و دماغ تک محدود تھی اور میں نے سلیم پر اپنی کسی کمزوری کا مطلق اظہار نہیں ہونے دیا۔ میں کوئی نادان بچی نہیں تھی، میں خود کو سنبھالنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، مگر سنبھالنے سے کوئی خود کو سنبھال سکتا تو لوگ پاگل نہ ہوتے، خودکشی نہ کرتے، سنگین جرائم کی سزا میں پھانسی نہ پاتے۔ انسان حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کی عجیب و غریب شخصیت میرا بھی شکار کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا سلیم دنیا کا سب سے قابل اعتماد شخص ہے، اس کا ہاتھ تھام کر میں ہر مصیبت سے ٹکرا سکتی ہوں، ہر حادثے کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ اب سوچتی ہوں شاید اس کا سبب یہ تھا کہ ہمارا خاندان شرافت امیز بزدلی کا امین تھا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ تھے، ہوشیار، سمجھدار، مگر فطرتاً بزدل۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ بزدلی ہمارے خاندان میں فیشن سمجھی جاتی تھی۔ جو مرد جتنا نازک اندام اور دابو ہوتا تھا اتنا ہی لائق فائق سمجھا جاتا تھا۔ خدا نے فطری طور پر مرد کو محافظ بنایا ہے، وہ اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کے لیے طاقت و جرأت درکار ہوتی ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ طاقت اور جرأت ضروری نہیں کہ جسمانی ہو، اخلاقی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں، لیکن حقیقت میں بے شمار موقع ایسے آتے ہیں جب صرف اور صرف جسمانی طاقت ہی کام دیتی ہے۔ دنیا میں برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم۔ افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں اور زور آزمائی کرنے والے زیادہ، اور اس کا ثبوت وہ کھربوں روپے کے دفاعی بجٹ ہیں جو دنیا کی حکومتیں ہر سال پاس کرتی ہیں۔ بات اور طرف نکل گئی ہے۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے اندر جیسے سلیم جیسے شخص کے لیے ایک خلا تھا اور ٹھنڈیانی میں گزارے ہوئے چند سازگار دنوں نے اس خلا کو وسیع کر کے میرے وجود کو ایک نئے امتحان سے دوچار کر دیا۔ لاہور آ کر عجیب و غریب سوچیں آٹھوں پہر مجھے گھیرے رہتی تھیں، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گئی۔ کھلے لفظوں میں کہوں گی تو سلیم کی جان لیوا محبت نے مجھے چارپائی سے لگا دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے، امی کی تو مجھ میں جان تھی، ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرتی رہیں، لیکن روگ کچھ اور تھا۔ میری ایک ہمراز سہیلی فرہندہ تھی، میری کلاس فیلو اور ایک بہت اچھی دوست تھی، ایک متمول اور آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بیماری کے دنوں میں اکثر میرے پاس آتی تھی، تنہائی میں گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے سلیم سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے وہ کہتی، جان اپنی ہی نانی اماں نہ بن جاؤ، اتنی دقیانوسیت ٹھیک نہیں، زمانے کے ساتھ چلو۔ تمہارا اور سلیم کا ملن کوئی ایسی معیوب بات بھی نہیں، اور اب تو وہ کافی بدل چکا ہے، ڈھنگ کے کپڑے پہنتا ہے، اسکوٹر پر گھومتا ہے، ایک بڑی فرم کا ریکوری مینیجر بن گیا ہے۔ شکل سے نہیں لگتا تو کیا ہوا، ذرا عمر ہو جائے گی تو مینیجر بھی لگنے لگے گا۔ تیرے عشق کا بھوت اس کے سر پر سوار ہو گیا تو دیکھنا ایک دم جنٹل مین بن جائے گا۔ میں ایسی باتوں کے جواب میں اکثر فرہندہ کو
جھڑک دیتی، لیکن وہ بھی ہٹ کی پکی تھی۔ اس سے میرا دن بدن کمزور ہونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس نے کہیں سے ایک ہومیوپیتھک معالج کا کھوج لگایا۔ اس کی دوائی سے مجھے نیند آنے لگی اور بخار میں بھی افاقہ ہو۔ ایک روز میں لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ اپنی سفید سوزوکی کار پر آ گئی، کہنے لگی چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میرے انکار کے باوجود وہ مجھے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور باتھ روم میں دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے خود ہی میرے لیے ڈریس منتخب کیا اور بنا سنوار کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ پروگرام تھا کہ نہر کے کنارے کنارے ڈرائیونگ کریں گے، لیکن وہ گاڑی لبرٹی کی طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ پہلے کسی ریسٹورنٹ میں ٹھنڈا پانی پی لیں۔ ہم ریسٹورنٹ میں داخل ہوئیں۔ ایک فیملی کیبن کا پردہ ہٹا کر جب میں اندر داخل ہوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ میری پھٹی پھٹی نگاہیں سلیم پر جمی تھیں، جو میز پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکا، پھر تعظیماً اٹھ کر اس نے مجھے نشست پیش کی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ فرہندہ مجھے کیبن میں پہنچا کر غائب ہو چکی تھی۔ ایک لمحے میں اس کی سازش مجھ پر کھل گئی۔ میں نے شکریہ کہہ کر واپس مڑنا چاہا، لیکن سلیم کی پراعتماد آواز نے جیسے قدم پکڑ لیے۔ وہ بولا، ثنا صاحبہ، ایک ہل اسٹیشن پر ہم ایک گھر کے افراد کی طرح رہ چکے ہیں۔ میں خیالوں میں گم تھی کہ سلیم کی آواز پھر کانوں سے ٹکرائی۔ ثنا صاحبہ، آپ کا یوں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، بیٹھ جائیے۔ اس کی آواز نے جیسے مجھے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میرا دل نہایت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میں نے خود کو کسی شرمیلی لڑکی کی طرح انگلیاں مروڑتے ہوئے پایا۔ سلیم نے ویٹر کو بلا کر کسی چیز کا آرڈر دیا، پھر وہ سگریٹ سلگا کر دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتیں کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، ان میں ترتیب تھی نہ پڑھے لکھوں والی شائستگی، لیکن وہ باتیں تصنع اور منافقت سے پاک تھیں۔ وہ کھرے دل اور بے تکلف لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے وہ سب کچھ کسی خواب کی طرح یاد ہے۔ اس نے کہا تھا، ثنا صاحبہ، مجھے یاد ہے جس روز لڑکیوں نے کالج کے سامنے سڑک بند کی تھی، آپ بھی موجود تھی۔ جب ٹرک والا اوپر چڑھ آیا تھا تو آپ ہی آخر تک اس کے سامنے کھڑی رہی تھیں۔ شاید ٹرک کا بمپر آپ کے گھٹنے سے ٹکرایا تھا۔ آپ واقعی دلیر ہیں۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ اپنی دلیری کا حال اس وقت کچھ مجھے ہی معلوم ہے، لیکن خشک گلے نے مجھے بولنے سے باز رکھا۔ میرے ہاتھ میز پر تھے اور ان ڈرے ہوئے کبوتروں کی طرح نظر آ رہے تھے جو خود بلی کو دعوت دے رہے ہوں کہ وہ انہیں دبوچ لے۔ اگر سلیم ان ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا تو شاید میں معقول مزاحمت بھی نہ کر سکتی۔ کسی ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے ان ہاتھوں کو گود میں سمیٹ لیا۔ نہ جانے سلیم کے انداز گفتگو یا اس کی قربت میں کیا بات تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں میرا خوف زائل ہو گیا اور میں اس کی کمپنی میں خود کو نسبتاً پرسکون محسوس کرنے لگی۔ میں نے نسبتاً کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ گھر پہنچنے تک یہ حالت تھی کہ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے اور ہتھیلیاں پسینے میں تر تھیں۔ وقت رخصت سلیم نے مجھ سے وعدہ لینا چاہا کہ اگلی جمعرات ٹھیک اسی وقت میں اس سے اسی جگہ ملوں گی۔ میں کوئی جواب نہ دے سکی اور بمشکل خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ باہر پہنچی تو فرہندہ کو ایئر کنڈیشنڈ سوزوکی میں آئس کریم کھاتے ہوئے پایا۔ اسے دیکھ کر میرا پارا چڑھ گیا۔ میں اس سے بغیر کچھ کہے چپ چاپ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ راستے بھر مجھے منانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میرا موڈ آف ہی رہا۔ دوسرے تیسرے روز وہ پھر گھر پہنچ گئی اور مختلف ہیلے بہانوں سے مجھے منا کر ہی چھوڑا۔ ملاقات کا حال پوچھنے لگی۔ میں نے مختصر بتایا اور یہ ذکر گول کر دیا کہ اگلی جمعرات سلیم نے پھر آنے کو کہا ہے۔
دراصل میں ابھی تک خود کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچا سکی تھی، لیکن وہ بھی ایک آفت کی پرکالی تھی۔ کہنے لگی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے اہم مذاکرات ہوں اور کسی مشترکہ اعلانیے کے بغیر ختم ہو جائیں۔ آئندہ کی کچھ منصوبہ بندی تو ہوئی ہوگی۔ وہ کسی بلا کی طرح مجھے چمٹ گئی۔ آخر مجھے بتانا پڑا کہ سلیم نے اگلی جمعرات ملنے کو کہا ہے۔ بس پھر تو اس نے گردان ہی شروع کر دی کہ مجھے ضرور جانا چاہیے۔ ہماری اس انتہائی پرائیویٹ گفتگو کے دوران امی جی اندر چلی آئیں۔ فرخندہ سے بولیں، بیٹی کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ فرخندہ کسی ڈیبیٹر کی طرح بولی، سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں خالہ جان، دونوں سپر پاورز جب تک ایک دوسرے سے دور رہیں گی، ایک دوسرے کے بارے میں ان کے وسوسوں میں اضافہ ہوگا۔ دونوں سوچیں گی، فریق ثانی کے پاس نہ جانے کون کون سے ہتھیار ہیں، ان کے ماہرین کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں طاقتیں آپس میں مل بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات اطمینان اور تحمل سے سنیں، تو یقیناً دونوں کے اندیشے دور ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ عزت اور زندگی کی خواہش تو دونوں طرف سے ہے۔ رسوائی اور موت کا خریدار کوئی بھی نہیں۔ کیا اس سے بقائے باہمی کے جذبے کو فروغ نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا، امی جی نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فرخندہ بولی، اب آپ بھی بتائیے، اگر ایک سپر پاور باہمی گفت و شنید سے گریز کرے اور دعوت کے باوجود مذاکرات کی میز پر نہ بیٹھے تو کیا ہوگا؟ امی جی نے کہا، بھئی جو کچھ تم کہہ رہی ہو، اس سے تو ظاہر ہے بدگمانی بڑھے گی، ایک دوسرے کے بارے میں خوف پیدا ہوگا اور امن و امان کی حالت سدھر نہیں سکے گی۔ فرخندہ نے میرا ہاتھ میں لیا اور بولی، اور نہ ماننے والی سپر طاقت کی حالت جل جل کر اور سڑ سڑ کر ایسی ہو جائے گی۔ امی جی نے کہا، ہائے ہائے، اسے کیا ہوا؟ اب تو اللہ کے کرم سے کافی بہتر ہے، چہرہ بھی اب بھرنے لگا ہے۔ نہیں بھرے گا خالہ جان، اگر یہ ایسی ہی چارپائی توڑتی رہی تو ایک چارپائی بھی نہیں رہے گی۔ پلیز اس کا علاج دعاؤں سے نہیں، ہواؤں سے کریں، کھلی اور تازہ ہواؤں سے اسے نکالیے باہر گھر سے اور اپنی دوائیاں اور چارپائیاں بچائیے۔ آخری الفاظ فرخندہ نے بھاگتے ہوئے کہے، کیونکہ میں جوتی لے کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اگلے 3-4 روز میں اس نے اذیت ناک کشمکش میں گزارے۔ سارا دن کمرے میں بند سوچتی رہتی کہ کیا کروں۔ دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ بہرحال مجھے اطمینان تھا کہ دماغ کا پلڑا بہت بھاری ہے، میں چاہوں بھی تو یہ سب کچھ نہ کر سکوں گی۔ بدھ کے روز حسب توقع فرخندہ پھر آدم کی۔ اس نے جیسے پہلے سے کیا ہوا فیصلہ مجھ پر تھوپ دیا۔ دیکھو جان، میں تمہاری ایفیشنسی جان گئی ہوں، تم اکیلے اس سے ملنی نہ جا سکو گی، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مشیر خاص کی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بس اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کل ٹھیک 3 بجے میں گھر پر تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے پرویز سے کہہ دیا ہے، وہ گاڑی پر تمہیں میرے ہاں لے آئے گا۔ وہاں سے چائے وغیرہ پی کر 5 بجے روانہ ہوں گے۔ پورا پروگرام خود ہی بتا کر اور خود ہی فائنل کر کے وہ واپس چلی گئی۔ میں ایک بار پھر سوچ کر سولی پر لٹک گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، رات ہوئی اور پھر جمعرات کا مضطرب دن طلوع ہوا۔ اب میں کافی حد تک مطمئن تھی، کیونکہ آج گھر سے کہیں نہ جانے کا میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ دل و دماغ میں ہونے والی جنگ کا فیصلہ دماغ کے حق میں ہو چکا تھا۔ دماغ اپنی فتح پر مطمئن ہتھیار کھولے بیٹھا تھا، اس لیے جب دل نے کلاوہ کاٹ کر اچانک حملہ کیا تو اس کا دفاع لرزہ باندام ہو گیا۔ یہ 4:30 کا وقت تھا۔ میں کمرہ بند کیے لیٹی تھی۔ چھوٹا بھائی پرویز 2 دفعہ آ کر پوچھ چکا تھا کہ مجھے فرخندہ کے ہاں کیوں نہیں جانا۔ میں نے کہا تھا بس میری طبیعت خراب ہے۔ امی جی کی خواب آور گولیاں کھا کر میں 4:30 بجے تک سونے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اچانک میں نے فیصلہ کیا کہ فرخندہ کے پاس چلوں گی، صرف فرخندہ کے پاس، اس سے آگے نہیں۔ اگر یہ دل کا فیصلہ تھا تو دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہوشیار ثنا بی بی، ہوشیار۔
تمہیں ورگلایا جا رہا ہے۔ تم فرہندہ کے پاس نہیں، اس سے آگے بھی جاؤ گی۔ لیکن یہ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، بال سنوارے اور چادر لے کر باہر نکل آئی۔ پرویز کوئی تازہ ویڈیو فلم دیکھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے گاڑی نکالی اور مجھے فرہندہ کے ہاں اتار آیا۔ فرہندہ بالکونی میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے نیچے آ کر دروازہ کھولا۔ میں نے اندر جانے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے دھکیلتی ہوئی باہر لے آئی۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس اب چپ رہو۔ وہ سرگوشی میں غر آئی۔ پہلے ہی اتنی دیر کر دی۔